نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحمد لله الذي وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وعشيرته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس فلك بكل حرف 10 حسنات. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت شهيدا فإن مت فإن حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھو بھئی، یہ جو بچے بیٹھے ہیں میری طرف متوجہ ہو، ان بچوں کو متوجہ کرو میری طرف. یہ جو بچے باتیں کر رہے، بیٹے باتیں نہیں کرو آپس میں، بری بات ہے بیٹے. جبکہ بڑا عمر میں بات کرے، آپس میں باتیں نہیں کیا کرتے. بھئی آپس میں باتیں تو نہیں کرو گے بھئی؟ بچے بولو بھئی، یہ بات نہیں کرنی بیٹے آپس میں، بری بات ہے. دیکھو یہ بات بچوں کو نا سمجھانے کی ہو، سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو باہر بچے باتیں کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اندر آ بیٹے، آپ بھی اندر آ جاؤ، جگہ ہے کافی ساری نا، ادھر دائیں بائیں آ جائیں، تشریف لیں، اندر آ جائیں. یہ چادریں بھی آپ کو اتارنی پڑ جائیں گے، آ جائیں. الحمدللہ اندر موسم تو بہت اچھا سبی والا موسم بنا ہوا ہے. آج آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو، تھوڑے جگہ بھئی جس کے آگے جگہ ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہو، بات تھوڑی دیر کریں نا. بیٹے باتیں نہ کرو بھی آپس میں، بیٹے نام باتیں کرو بھی. دیکھو میں آپ کے پاس مہمان آیا ہوں، مانو بھئی، پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہوں، بات مانو بھئی. باتیں نہیں کرتے بیٹے، آپس میں باتیں نہیں کرتے. بھئی یہ دیواروں کا سہارا، اگر کمر کا کوئی مسئلہ ہو تو ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں. اگر اللہ نے تندرستی دی ہے نا تو میرے بھائیوں آگے ہو کے بیٹھیں، محتاج بن کے بیٹھنا چاہیے. بات سنیں گے، اللہ عمل کا راستہ کے نکال دیں. بیٹے آپ بھی آ جائیں باہر سے، یہ بھائی جو سامنے بیٹھے آ جاؤ، اندر آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ رہیں گے بس، انشاءاللہ بات ختم ہو جائیں گی. وقت تھوڑا ہی ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، بس جتنا وقت دیا ہے نا انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی بات. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. میں نے آپ کو اللہ کے لیے کہا، آپ اللہ کے لیے آگے بڑھے. آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے آپ کو مالا مال کر دے. آ جاؤ بیٹے، یہ باہر جو بڑے بچے کھڑے، آ جاؤ بیٹے اندر آ جاؤ. یہ سفید کو آ جاؤ بیٹے اندر آ جاؤ میرے بیٹے، آ جاؤ آ جاؤ. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو سارے ساتھی سننے کے لیے آئے ہیں نا، ایسی وقت ضائع ہو جائے گا. زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہ وقت. بیٹے آ جاؤ، آپ بھی اندر آ جاؤ. آ جاؤ میرے بیٹے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، وقت بالکل تھوڑا ہی ہے. انہوں نے کہا تم بس اتنی کی بات کرنی ہے. الحمدللہ. بیٹے بیٹھو نیچے. وہ بچے بیٹے نہیں کرتے، ادھر آؤ میرے پاس، ادھر آؤ، ادھر آ میرے بیٹا، ادھر بیٹھو. شاباش شاباش. الحمدللہ سارے ماحول میں آ گئے. آ جاؤ بھی، آ جاؤ آ جاؤ. لو اللہ پاک کا چھو لو ماشاءاللہ. بیٹے آپ بھی اندر آ جاؤ، یہ چھوٹی ٹوپی والا آگے اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. شاباش شاباش. لو
دیکھو باقی سارے وقت ضائع ہو رہا ہے، ایسے ہی باہر بیٹھے ہیں، بات نہیں۔ لو جی الحمدللہ، دیکھو سب نے بات مان لی نا۔ اللہ پاک کی ذات عالی آپ کی عزتوں کو دوبالا کرے۔ بچوں آپ نے باتیں نہیں بھی کرنی بیٹے آپس میں، یہ دیکھو جو باتیں بیٹے باتیں نہیں کرتے آپس میں۔ جب بھی کوئی بڑا بات کرے، گھر میں ہو باہر ہو، ابو ہو ماما ہو، کوئی بھی بڑا بات کرے پھر آگے نہیں بات کرتے، سنتے ہیں ان کی بات کو، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ عادت بناؤ اپنی۔ اللہ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، ابھی بیان جو قرآن کے متعلق ایک بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اس سے پہلے ایک بات جس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے ایک دوست نعت خان بڑے اچھے انداز میں، ولولہ انگیز انداز میں آپ کے سامنے نظم پڑھ رہے تھے، وہ آپ بھی نظر آ رہا تھا ماشاءاللہ شوق سے سن رہے ہیں۔ اللہ ان کا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے، سارے آمین کہو۔ ایک بات اس میں جو میں نے محسوس کی ہے، حضرت بھی تشریف فرما ہے، میری تائید فرمائیں گے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، یہ مجلس میں یہ پیسے لٹانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ اگر کھلے لفظوں میں تو کہوں تو پتہ کہاں سے ہے؟ یہ جو وہ غلط قسم کے سٹیج ہے نا جہاں کنجریاں ناچتی ہیں، وہاں کا یہ سٹائل ہے، ہمارا ہرگز سٹائل نہیں۔ اس لیے یہ انداز اختیار نہ کرو، غیروں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ فلانے کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ ہمارا مشن ہی یہ نہیں ہے۔ دینے سے میں منع نہیں کر رہا، اگر کسی نے 1000 دیا ہے میں دلی طور پہ کہہ رہا ہوں 10,000 دے دو، لیکن دینے کا انداز صحیح کر لو، بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آئندہ کے لیے جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ پیسے لٹانا یہ مناسب نہیں۔ دیکھو یہ پیسہ ایک نعمت ہے، اب وہ اوپر سے گرتا پاؤں میں گر رہا ہے۔ دوسرا اس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں جس کا مسجد میں لانا ناجائز اور حرام ہے۔ فقہا محدثین نے لکھا پیسہ اگر بند جیب میں ہو پھر جائز ہے۔ اب جس وقت ہم یوں کریں گے، اس طرح لٹائیں گے، وہ تصویریں سارے ماحول میں بکھر جائیں گی، اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو آئندہ کے لیے کوشش کرو گے نا بھی انشاءاللہ، ایسے نہ دے دیا کرو۔ دینے سے میں منع نہیں کر رہا، دو دل کھول کے دو اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ لفظ مجھے اب بولنے کو دل چاہ رہا، آپ کی میں ناراضگی سے بچ رہا ہوں، لیکن وہ کہنا بھی چاہیے، یہ شوبدہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لے کے کھڑے ہو گئے، کیا 10-10 روپے کے نوٹ ایسے اگر کر بھی دیے تو کتنے پھیلا دیے ہوں گے، لیکن اچھا نہیں لگتا۔ نہ ہمارا سٹیج ہے، نہ ہماری عزت اور وقار اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے سٹیج انقلابی ہیں جو پوری دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ یہ مبالغے میں بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کسی نے کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے، انہی سٹیجوں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے گئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کسی میدان میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کا شکر ہے یہ سٹیج والے کام آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اس پاپ کی کمر ٹھوکی ہے سٹیج والوں نے ٹھوکی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ چلو نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں، تو آئندہ بچو گے نا بھی اس سے۔ چلو ایک بات، یہ پیغام تھا نا، دیکھو میں اگر نہ کہتا میرے اندر ہی بات رہ جانی تھی، مناسب نہیں تھی۔ دوسری بات، سارے دوست اس بات کا عزم کر لو، جو بات کہیں گے سنیں گے اللہ رسول کے حوالے سے کانوں میں پڑے گی، اس پر عمل کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، سارے کو انشاءاللہ۔ اللہ آپ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما ہی دیں، آمین کہنا۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے پیارو، ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، عام کتابوں کے اندر ہی ملتی ہے نا، وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو اللہ ذہن میں ڈالے گے آپ کو عرض کرتا رہوں گا۔ پہلے ایک چھوٹا سا ایک تعارف ایک صحابی کا کراتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی، اور یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اندر کی زندگی دیکھنے کا بھی موقع ملا، گھر کے باہر کی زندگی دیکھنے کا بھی موقع ملا. ٹھیک ہے بھائی. جن کو بیٹے ادھر دیکھو، یہ دیکھو جی بچے کیا کریں، نہیں بیٹے ادھر کرو، توجہ نہ کرو، ادھر دیکھو، آپ کی وجہ سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر توجہ کر لو بیٹے. تھوڑی دیکھو اصل میں دیر ہوگی نا، اس لیے وہ بچے ایسے کر رہے ہیں، تھوڑی دیر توجہ کرو میرے بیٹے، بس تھوڑی مختصر بات کر لیں. ارے یہ کر رہا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی دیکھنے کا بھی موقع ملا اور گھر کے باہر کی زندگی دیکھنے کا بھی موقع ملا. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو باہر کی زندگی دیکھنے کا موقع ملا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لایا کرتے تھے، آپ کے درمیان براجمع ہوا کرتے تھے. آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھتے تھے، بازار میں نکلتے تھے، صحابہ حضور علیہ السلام کی نقل و حرکت کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی گفتار کو سنا کرتے تھے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے باہر کی زندگی کو کیسے دیکھا. دلیل اس کی ضرورت ہے کہ اندر کی زندگی کو کیوں دیکھا، کیسے دیکھا، یہ ہے دلیل کی ضرورت. اس کی دو وجہ تھی. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت تھوڑی تھی. عمر بہت تھوڑی تھی. شیب ابی طالب کی ایک قید ہوئی ہے، اسارت ہوئی ہے، جس میں جو 7 نبوی سے 10 نبوی تک ہے، نبوت کے 7ویں برس سے 10ویں برس تک یہ قید ہوئی ہے نا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دورانیے میں پیدا ہوئے تھے. جب پیدا ہوئے تو ان کے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لیا، اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے تحنیک یعنی گھٹی کے طور پر سب سے پہلی چیز جو عبداللہ کے منہ میں ڈالی وہ اپنا تھوک مبارک نکال کے ڈالا. اللہ کے نبی نے گھٹی اپنے تھوک سے دی نا، لعاب نکالا، نکال کر عبداللہ کے منہ میں ڈالا. دیکھو میرے عزیزوں میرے پیارو، یہ ایک بات کہہ کے چلو، یہ جو گھٹی بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے، اس کے اثرات اس بچے کی قبر تک جاتے ہیں. اس کے اثرات قبر تک جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں میرے پیارو، اس امت پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جس گھر میں کسی مہمان بچے بچی کے آنے کی امید ہو جاتی تھی، ماں باپ تلاش میں لگ جاتے تھے کس اللہ والے سے گھٹی دلائیں گے، کس اللہ والے سے ڈھونڈتے تھے. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر کسی اللہ والے پہ نظر پڑتی، فلاں علاقے کے محدث ہیں، فقیہ ہیں، اللہ والے ہیں، صاحب دل ہیں، صاحب نظر و فکر ہیں، چلو ان سے اپنے بیٹے کو گھٹی دلاتے ہیں. پھر گھٹی تیار کروائی جاتی. جب وہ بچہ یا بچی دنیا کے اندر آتے تو گھٹی اس سے دلوائی جاتی تھی، اس عام گھٹی نہیں دیا کرتے تھے. اب ایک جملہ یہاں کہہ دوں، ہماری یہ گھٹی والی ٹینشن وہ ہمدرد کی گھٹی نے ختم کر دی. تھوڑے ملدی تھے سٹوراں تو بھی لگتا نہیں، تھوڑے پرواز ہی لگتا ملدی ہونی ہے، سارے ہی ملدی. میں تو ویسے ہی پوچھیا، میں پنگڑ کے تے انڈیا دے بارڈر تے بیٹھے ہیں، نال ہی تو ہے سارے. عمومی طور پر ہوتا کیا، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، کوئی فکر نہیں ہوتا. بس جس نے بھی دیا وہ چل نرسیں پھردیاں لا جاتی ہیں، چل بھی نیانے گھٹی آ گئی، چل کام. حالانکہ میرے عزیزوں میرے پیاروں اس کے بڑے اثرات ہوتے. اس پہ ایک اثر پہ ایک بات سنا دوں. حجاج بن یوسف جس وقت یہ پیدا ہوا 40 سے 95 ہجری کا دورانیہ ہے اس کا. 40 میں پیدا ہوا، 95 میں مر گیا. حجاج بن یوسف دنیا کا سب سے ظالم ترین انسان تھا. جب یہ پیدا ہوا، شیطان وقت کے حکیم حارث بن ابی کلدہ کی شکل میں آیا. اس نے آ کر اس حجاج کو خون کی گھٹی دے دی تھی، جس کے اثرات یہ تھے اس حجاج نے اپنی زندگی کے اندر 1.25 لاکھ انسان ظلمن قتل کیے. اتنا گھٹی کا اثر ہے، اتنا گھٹی کا اثر.
اور ادھر بھی بٹی کا اثر آگے سنانا ہے آپ کو، ذرا ذہن میں رکھنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد عباس لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے گود میں لیا اور گھٹی کے طور پر اپنا لعاب دہن عبداللہ کے منہ میں ڈالا اور ان کا نام اپنے والد کے نام پہ عبداللہ رکھا۔ والد کے نام پہ کیا رکھا نام بھائی؟ عبداللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ان کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ 11 ہجری میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 13 سال تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ اور بچی کی بلوغت کے بارے میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ عام طور پر بچی 9 سے 12 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے، 9 سال سے 12 سال کے درمیان بالغہ ہو جاتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان عام طور پہ بالغ ہوتا ہے۔ تو وہ عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ کی گزری ہے وہ بالکل تھوڑی عمر تھی، اس لیے حضور کے گھر میں آنا جانا اس طرح لگا رہتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ پتہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ ہے جن کا نام ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی خالہ ہے۔ سگی کیا ہے؟ خالہ ہے۔ اور خالہ اور بھانجے کا رشتہ محرمی ہوتا ہے، یعنی محرم ہے ایک دوسرے کے، اس لیے پردہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اکثر حضور علیہ السلام کے گھر میں اپنی خالہ کے پاس آ جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ اچھا یہاں ایک اور بات بتا کے جاؤں، بھئی کون کون باتیں کر رہا بھئی؟ پھر نہیں، اب تو چپ ہی بیٹھے، میں نے لگیا لگتا کان بج دے میرے بھی نا۔ الحمدللہ سن ہی رہے سارے، سن لو بیٹا، تھوڑی دیر سن لو یار، سن لو تھوڑی دیر۔ اصل میں نا یہ کام استاد کا ہوتا ہے، وہ پہلے سمجھائے بھی آج پروگرام ہے بیٹے بولنا نہیں ہے۔ ساڑھے نا تحدیث نعمت کے طور پہ کہنے لگا ہوں، ساڑھے بچوں نا بالکل چپ کر کے بیٹھ دے۔ ایک بندہ کہندا یار انہاں نوں ٹیکے لانے ہیں نیاڑیاں نوں، بولدا ہی نہیں۔ اور میں ٹیکیاں دی گل میں دس دین چاہیے، ادھر جاپان والی سائڈ تے سفر کرو نا، ہر گھر چ ہر بندے کو کتا ہو، بیٹی الگ لئی پھردی ہے، بیٹا الگ لئی پھردا، ابا الگ لئی پھردا، امی الگ لئی پھردی، ایک گھر چ 3 4 کتے ہیں۔ اچھا بھونکدا ہی نہیں۔ میں بڑا حیران، میں کہ یار سارا محلہ کتیاں نال بھریا پیا، یہ بھونکدے کیوں نہیں؟ کہندے جی ٹیکے لاندے ہیں۔ اگر یہ کتا بھونکو گا جرما انہوں نے پولیس نو فون کر دینا، انہوں نے لے جانا، اس واسطے انہوں نے ٹیکے لاندے۔ مجھے کسی نے کہا یار تھوڑے نیانے بولدے نہیں، میں کہ اصل چ ٹیکے لاندے ہیں۔ کہندا ٹیکے؟ میں کہ درسگاہ جو جاندے نا نیانے پھر استاد ٹیکے لاندا، ایک سڑدا تھا رولا بانا سی لا دوبارہ نیانا بولدا ہی نہیں ہے۔ تو ان کو پیار سے نا پہلے سمجھا دیا جائے۔ الحمدللہ بچے ایسے نہیں کہ سمجھتے نہیں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، ان کو مجلس سے اٹھانا نہیں چاہیے۔ جیسے ہمارے ذہن میں باتیں آ رہی نا وہ پرانی، ان کے ذہن میں بھی آنی جب یہ بڑے ہو جائیں گے نا، ہم بس ان کو کنٹرول کر لینا چاہیے، اتنا کر لیا جائے۔ چلو بھی واپس آئیں، یہ بات آپ کو سنانی ہے۔ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی کیا لگتی ہیں بھائی؟ تسی نال بیٹھے تسی جواب دینا ضروری تہاڈا، جہاں ڈرائیور سیٹ دے نال ہوندا نا ذمہ داری بہت ہی ہوندی ہے۔ خالہ لگتی ہیں میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی کیا لگتی ہیں بھائی؟ الحمدللہ۔ دیکھو میرے عزیزوں میرے پیارو، یہاں ایک بات کہہ کے چلو، دیکھو یہ 4 بہنیں تھیں، سبحان اللہ۔ ایک کا نام تھا میمونہ، یہی جو حضور علیہ السلام کی اہلیہ ہے۔ ایک کا نام تھا لبابہ بنت حارثہ صغرا، اور تیسری کا نام تھا لبابہ بنت حارثہ کبرا، اور چوتھی کا نام تھا اسما بنت امیس، یہ ان کی ماں شریک بہن ہے۔ یہ 4 بہنیں ہیں۔ دیکھو اور بیٹیوں والے ہم بیٹھے ہیں نا، میں تھوڑی سی یہ بات خود ہی کھول رہا ہوں۔ 4 بہنیں ہیں، ایک کا نام ہے لبابہ بنت حارثہ کبرا، یہ ام جمیل کے نام سے مشہور ہوئی ہیں۔ یہ عباس کی اہلیہ ہیں، عبداللہ کی والدہ ہیں۔
ذرا بہنوں کی قسمت جاگی ہوئی ہے، وہ دیکھو کیسی قسمت جاگی۔ ایک بہن ہے وہ عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ام جمیل ہیں، اور اسلام لانے کے اندر خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پر یہ مسلمان ہوئی ہیں۔ اور دوسری بہن کا نام ہے لبابہ بنت حارثہ صغرا۔ یہ پتہ کون ہے؟ یہ خالد بن ولید کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے گھرانے دے دیے۔ خالد بن ولید کی والدہ ہے۔ اور تیسری کا نام میمونہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے۔ اور چوتھی کا نام اسما بنت عمیس ہے، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی اہلیہ ہے۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آج دنیا کے اندر بھی رشتوں پہ فخر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 3 بہنیں ہوں، ایک کسی بینکر کے گھر میں چلی جائے، ایک کسی زمیندار کے گھر میں چلی جائے، ایک کسی بڑے سرمایہ دار کے گھر میں چلی جائے، تو بہنیں فخر کرتی ہیں ان تینوں کے تو اس کا قسمت ہی جاگ پڑی۔ خدائے پاک کی قسم، قسمت کا جاگنا اسے نہیں کہا جاتا، قسمت کا جاگنا اسے کہا جاتا ہے۔ ایک بہن نبی کی بیوی بنتی ہے، اور دوسری بہن عباس کی بیوی بنتی ہے، عبداللہ کی والدہ ہے، اور تیسری بہن وہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ ہے، اور چوتھی بہن علی کی پرجائی بنتی ہے۔ اے یا قسمت دا جاگنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بس سنو بات، سنو توجہ کرو ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور علیہ السلام کے گھر میں اکثر آتے جاتے رہے، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ایک تو عمر میں تھوڑے تھے، اور دوسری وجہ کیا تھی بھائی؟ میمونہ کیا لگتی ہیں عبداللہ کی بھائی؟ خالہ۔ اس بنا پر خالہ کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ لو جی اب وہ حدیث سنو، کیا سنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کہہ رہے ایک رات میں حضور علیہ السلام کے گھر میں سویا ہوا تھا، یعنی یہ میمونہ اور آپ علیہ السلام ایسے لیٹے ہیں، میں ادھر سر کی طرف لیٹا ہوا، جیسے بچے لیٹ جاتے، میں لیٹا ہوا تھا۔ رات کا تیسرا پہر ہوا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، پر میری بھی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے اور چل دیے، میں بھی اٹھ کر حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دبے دبے قدموں کے ساتھ چل دیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، میں راستے کے اندر ایک پانی کا لوٹا بھر کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں پانی پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اس وقت قضائے حاجت سے فارغ ہو کر جب تشریف لائے تو میں نے جو پانی کا لوٹا پیش کیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے خوش ہو کر محبت میں کہا، ارے عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تجھے اللہ سے لے کے دیتا ہوں۔ اس سال توتا، عبداللہ مانگ، کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تجھے دیا جائے۔ دیکھو میرے بھائیو، تھوڑی دیر بات کو روکو، تھوڑی دیر روکو، یہاں اس ذہن میں رکھنا۔ اب تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں، تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں، اس بات کو ذرا روک لینا۔ ادھر واپس آتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں رات کا کوئی، ہمارے گھر کے اندر کوئی وقت کے بہت بڑے اللہ والے، صاحب نظر و فکر، صاحب دل، وقت کے فقیہ، محدث عالم، جن کے ہم معتقد بھی اعتقاد رکھتے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں ہمارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، پہلے بھی ان سے دعائیں کروائی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اب رات کا تیسرا پہر ہے، یہ اپنے محاسبے کے لیے بات لا رہا ہوں بھائیو، رات کا تیسرا پہر ہے، اگر وہ ہمیں رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر کہیں، ارے مانگو کیا مانگتے ہو، میں دعا کر کے اللہ سے لے کے دیتا ہوں، جب اس سارے سوچو ہم کیا مانگیں۔ بچوں تسی بھی سوچو کیا مانگیں گے، تو بڑے تو سوچن لگ پے۔ لو جی میں نے خود ہی رکا ہوں، ایسا نہیں کہ میں کوئی بات رکی ہوئی ہے، خود رکا ہوں، اب بدگمانی کے طور پہ جواب دینے لگا ہوں، اللہ کرے بدگمانی ہو۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر وہ ہمیں کہہ دیں تو ہماری دعائیں پتہ کس کے گرد گرد گھومتی، یہ دعا کریو کاروبار دنا بیڑا غرق ہی ہو گیا تھا، اللہ ساڑی پہلی دعا، آج جدو دے آئے انہیں تو ہور بڑا گرہ کر دیتا۔ میں نے نہیں پتا کیڑے آئے تھے کیڑے نہیں، میں وہ نہیں گل کر رہا ہوں، ویسے بات کر رہا ہوں، دعا کا بتا رہا ہوں۔ ہماری دعائیں یہ ہیں، ایک دعا ساڑی آ، دوسری دعا پتا کہ آج میرے گوڈیاں جو بڑی درد رہتی، ذرا دعا کر دی، گوڈے بڑے دکھتے۔
दूजी बीमारियां दी दुआ हो। अच्छा तीसरी दुआ केड़ी है? ओ जी मुंडे कुड़ियां ब्याहने दुआ कर दियो, कोई रिश्ते नहीं सही मिलते। लो जी हमारी दुआएं तकरीबन इसके गर्दनवा में घूमती। बदगुमानी के तौर पे मैंने कहा, मुमकिन है इसके अलावा भी हो, लेकिन मेरे अजीजों मेरे प्यारे एक ज़ाब्ता से हमें रखना, जो बर्तन के अंदर हुआ करता है वही छलका करता है। आज तक साइंस ने अभी तक कोई बर्तन ऐसा इजाद नहीं किया, अंदर चने पक रहे हों, चमचा निकालें तो अंदर से मुर्गा निकल रहा हो। भी कोई ऐसा बर्तन इजाद हो गया? भाई नहीं हुआ, होना भी नहीं मेरा ख्याल। अगर हो जाए चलो गरीबों का भला हो जाएगा, कर दिया तो कर लें। इंसान के अंदर जो हुआ करता है ना वही छलका करता है। हमारी दुआएं इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। क्यों? इसलिए कि हम इन चीजों को मसला समझते हैं। जो हमारे असल मसाइल शुरू होने वाले उनको तो हम मसला समझ ही नहीं रहे। असल मसाइल क्या है? देखो मेरे अजीजों मेरे प्यारों, इस जिस्म से जान का निकलना कोई मामूली मसला है, रूह का निकलना कोई मामूली मसला है। क्या हम ऐसे ही समझते हैं कि जिस्म से रूह निकल जाएगी? कब्र में जाना ये अलग एक मसला है, वहां फरिश्तों को आना ये एक अलग मसला है, फिर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाके खड़े होना है ये अलग मसला है, नामा अमाल दाएं में मिलेगा या बाएं में मिलेगा ये अलग मसला है, पुल सिरात से गुजरेंगे या कट के गिर जाएंगे ये अलग मसला है, आगे जन्नत है जहन्नम है, कितने मसाइल हैं। इंसान जिस चीज को मसला समझता है उसके लिए दुआएं करता है, दूसरी चीजों के लिए दुआएं नहीं करता। इसलिए जो हमारे अंदर है उसकी हमारी दुआएं यही हैं जो अर्ज करके हटाऊं। चलो वापस आओ थोड़ा सा, ये अपने मुहासबे के लिए कहा था। इकबाल मरहूम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना, ऐ ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुरफ्तार दिल बराना करदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना, गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी। जरूरत अपनी पासबानी की है। मेरे अजीजों मेरे प्यारों, इस सबक को लेके जाओ। इस वक्त अमूमी फजा ये बड़ी हुई है, हर बैठ के बैठने वाले दूसरे को देख रहे, हम अपने आप का मुहासबा नहीं कर रहे। अमूमी फजा हमारी बनी हुई है, और ये फजा हमें पता है हुक्मरानों की विरासत से मिली हुई है। जो आता है कि दूसरों का मुहासबा शुरू कर देता है, अपना कोई मुहासबा करने के लिए तैयार नहीं, जबकि शरीयत इस बात का तकादा करती है मुहासबा अपना करो दूसरों का ना करो, ये शरीयत का तकादा है। इस वक्त अमूमी फजा पता क्या है? बातों बातों में दूसरों की कमियां बयान करना, अपनी तारीफ करना। सडन मैं गुलामाबादों आया, ए ब्लाक सी ब्लाक में मेरा ज्यादा ताल्लुक है। हमारे उस गुलामाबाद का ये माहौल है, गल्लां गल्लां च अपनी तारीफ करी जाना, लोगों दी बुराइयां बयान करी जानियां। थोड़े पिंड का भी यही माहौल है बई? आओ सही बोले, तुसी जरा घबरा गए, तुसी कही यार कितने परचा ही ना करा देन उस्ताद जाके। यही मसला है, यही फजा बनी हुई है, और अल्लाह पाक की जात आली इस फजा को पसंद नहीं करते। अल्लाह की जात इस बात को पसंद नहीं करती। अल्लाह पाक पता क्या कह रहे? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अपनी तारीफें ना किया करो, हुवा आलम बिमन इत्तका, मुझे पता है साहिब तकवा कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल मीजान पर फिर खुलेगा कि खोटा खरा कौन। इसलिए मेरे अजीजों मेरे प्यारों, अब दोबारा वापस आओ, ये थोड़े से मुहासबे में खुद ही लाया था, वापस आओ। 8-9 साल का बच्चा रात के तीसरे पहर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमा रहे हैं, अरे अब्दुल्ला बेटे मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तुझको दिया जाएगा, अल्लाह की लाज़ात से तुम्हें लेके देता हूं। जरा सुनो इस 8-9 साल बच्चे की कहानी सुनो। इतना जुमला सुनते ही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जवाब में कहा, अल्लाह के प्यारे महबूब कुछ नहीं चाहिए, दुआ कर दें अल्लाह मुझे कुरान के अलूम से नवाज दे।
اللہ کے محبوب دعا کر دو اللہ مجھے قرآن کے علوم سے نواز دے۔ دیکھو میرے بھائیو، ان بچوں کی یہ بولیاں، یہ ٹون بنانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ جس گھر کے اندر ہر وقت دنیا کے تذکرے ہوں گے، ہر وقت کمائیوں کے تذکرے ہوں گے، ہر وقت ڈگریوں کے تذکرے ہوں گے، ہر وقت ذمہ داری کے تذکرے ہوں گے، یاد رکھنا وہ بچہ کبھی بھی زبان سے یہ جملے نہیں کہے گا جو عبداللہ کی زبان سے نکلے۔ وہ بچہ وہ بولے گا جو گھر کی بولی ہے۔ یہ دیکھو ایک نا اس کا تجربہ کر کے دیکھنا، جو گھر کے اندر تجربہ کیا آپ کو پتا ہے اس بات کا، جس گھر میں جو بولی بولی جاتی ہے وہی بچہ خود بخود بولنے لگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سرائکی بولی جاتی ہے بچے کو سرائکی سکھانی نہیں پڑتی، اور جس گھر میں انگریزی بولی جاتی ہے اس گھر میں انگریزی بچے کو سکھانی نہیں پڑتی، خود بخود بولتے ہیں۔ پنجابی والے گھر کے اندر بچہ پنجابی بولتا ہے۔ جس گھر کے اندر دنیا کی بولیاں بولی جائیں گی، بچوں کو دنیا کی محبت بیٹھ کے اندر داخل نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود بخود ہی داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس 8-9 سالہ بچے کی زبان سے الفاظ سنے، پیارے محبوب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور فقاہت عطا فرما، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سے آشنا فرما۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس عبداللہ کو یہ دعا دی۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، بچوں کے اندر دینداری کا رجحان بنانے کے لیے ہمارا اپنا رجحان بھی دینداری کا ہونا چاہیے۔ مجھے نا ایک مرتبہ کئی بیان کے لیے بلا لیا، ایڈا وڈا کاغذ لے کے ایڈا اشتہار لایا، تربیت اولاد۔ حضرت ایتے گل کریو، میں کہا پہلے تھوڑی تربیت کر دیں پھر اولاد کی تربیت کریں گے۔ اس وقت عمومی فضا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں، بچے نمازی ہو جائیں۔ بھئی کون کون چاہتا ہے میرے بچے نمازی ہوں؟ سارے ہی چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہوں، میرے بچے دیندار ہوں، میرے بچے نمازی ہوں، ان کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ان چیزوں کو بچوں میں پیدا کرنے کے لیے پہلے اس وجود پہ محنت کرنی پڑے گی، پہلے اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے ابا جی خود تو فجر میں سوئے ہوئے ہوں، اماں جی خود فجر میں سوئی ہوئی ہو اور بچے بچیاں نماز کے لیے اٹھ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو سنبھالنا پڑے گا، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اولاد کے اندر اثرات مستقل ہوں گے۔ میں کہا پہلے تھوڑی تو تربیت کر لیں۔ ساڑی مثال تو پٹھان والی ہے، اس نے تبلیغ کے فضائل سنے کہ تبلیغ بڑا فضیلت والا کام ہے، ایک آدمی اگر ایک کے کہنے سے لگ گیا ساری زندگی کا ثواب ملے گا۔ اب مثال کے طور پر اس کو تھوڑا سا عملی طور پہ سمجھائے، سارے کو سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ دیکھو سبحان اللہ ایک مرتبہ کہا، اللہ پاک کی ذات علی جنت میں ایک ایسا درخت لگاتے ہیں 100 سال تک اگر گھوڑ دوڑ اس کے نیچے گھوڑا دوڑائے اس کا جو ہے سایہ ختم نہیں ہوتا۔ دیکھو تبلیغ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے سب نے کہا سبحان اللہ، آپ کو ایک ایک درخت جنت کے اندر ملا، اگر آپ 300 بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کہنے سے آپ نے کہا ہے میرے 300 درخت جنت میں لگے، اسے تبلیغ کہا جاتا ہے۔ وہ خان صاحب نے سنیا یار تبلیغ دے تو بڑے فضائل ہیں، اب انہوں نے فضائل تبلیغ سنے، طریقہ تبلیغ نہ سنا کہ طریقہ کیا ہے۔ اور کچھ تبلیغ والے ساتھی ہوتے، میں بھی تبلیغی ہوں بھائی، کوئی بیٹھا ہوئے نا یہ پھر محسوس نہ کر لیے مولوی صاحب تبلیغ والے نے کہا کہ میں بھی تبلیغ جانا آنا، اس وجہ سے برداشت کر لیا۔ بعض تبلیغ والے پتہ کہڑے ہوں وہ اسرائیلی تبلیغ کرتے ہیں۔ کیڑی تبلیغ بھائی؟ اسرائیل فرشتے دا جان کڈن والے فرشتے دا نام ہے، وہ اسرائیلی تبلیغ کداں کر دے؟ مثال دے طور پر انہوں کہندے چل یار چلا لا لا، وہ کہندے یار میری مجھاں دا کی بنوں، جے مجھاں مر گئی ہیں تو کہندا پھر اے اسرائیلی تبلیغ آ۔ وہ کہندے یار چلیے جماعت نہ وقت لا لا، یار ابا جی بہت ہی نا کمزور آ، بس دعا کرو یار، انہوں دے بچارے نہیں نا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہی، چلو دعا کر دیں اللہ تیرے ابے نہ خیر دا ہی معاملہ کر دے۔ یہ کی کیا بھلا نے؟ خیر نہیں رک سکتا، یہ کیا بس چلو دعا کر دیں اللہ تیرے ابے نے ہی خیر دی معاملہ کر دے۔ یہ اسرائیلی تبلیغ ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ،
ये है तबलीग। फरमाए हिकमत के साथ और खूबसूरत लफ्जों के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाने का कहा गया है। थोड़ी सी मिसाल भी देते चले, बात ज़हन के करीब हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा है, सहाबा सामने बैठे हुए हैं। इतने में जरीर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको यूसुफ हाज़िही उम्मा कहा जाता है, इतने खूबसूरत सहाबी थे, इस उम्मत का उनको यूसुफ कहा जाता है। साहबा बैठे हुए थे, इतने में हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुए। जहां बजरी बिछी हुई होती थी ना, वो समझो सफ़े बिछी हुई है, वो जगह खत्म हो चुकी थी, तो वो नीचे बैठने लगे। जरा सुनो तबलीग किसे कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा मेरा सहाबी जरीर आया है, आप बैठने के लिए जगह नहीं है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने कमली उतार ली, कमली मुबारक उतार ली। कमली मुबारक उतारने के बाद उसको लपेटा, और लपेटने के बाद कहा अरे जरीर। जरीर ने जब देखा तो यूं फेंकी, फरमाया लो जरीर, इस पे बैठो, इसको बिछाओ। ये है तबलीग। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस मिंबर से मुक्तदी को इतनी मोहब्बत मिलेगी, वो मुक्तदी कहीं नहीं जाएगा, इधर कहीं। उन्होंने भी पकड़ी, वो भी सहाबी रसूल है, सुभान अल्लाह। उन्होंने यूं पकड़ी और पकड़कर उसको बोसा दिया, आंखों को लगाया और सर पे रख के कहा अल्लाह के प्यारे महबूब, ये यहां रखने के काबिल है, बिछाने के काबिल नहीं है। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसन। ये है तबलीग का तकाजा। मोहब्बत भी हो, लहजे में भी नरमी हो, प्यार भी हो। तो खान साहब की तरफ बात लेके जा रहा था, उन्होंने फजाइल तबलीग सुने, तरीका तबलीग सुनिया नहीं। उन्होंने कहा चलो भी अब तबलीग ही होगा यार। वो घर गए, उन्होंने चक ली गन, करो जाके, चलो कहता तबलीग करेगा। बाहर आ गया, तबलीग के लिए बाहर आ गए कि लाला तुरया जाओ, लाला आ तबलीग हो रही है, ओ लाला। हाँ जी खान साहब इधर जी, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। वो कहता खान है कोई जबरदस्ती है, हमारे को कुछ नहीं पता, हमारा शूट कर देगा, पढ़ो कलमा। खान वो चलो कहना खान कलमा पढ़ो, अपना अपना धर्म है, नहीं पढ़ता, हमारा आखिरी मर्तबा बोलता है, वगरना हमारा शूट कर देगा। उन्हें लाले ने जरा जुरत करके फेंका, चलो जब कहता नहीं पढ़ता। उन्हें धोबी कट पटका मारिया, सट लिया थले लाला ने, ओदी कनपटी की बंदूक रखती, पढ़ो वरना हमारा तुम्हारे को शूट कर देगा। वो लाला घबरा गया, उन्होंने सवार चढ़ी ने फैर मार ही देना लगता। वो थले पे ओदी वजह के डरपोक कौम है, खुदा की कसम। आप हैरान होंगे, आपके ज़हन में पता नहीं इश्काल आया या नहीं। आप डरपोक कह रहे, वो तो हमारे सरों पे चढ़ के बैठी। खुदा की कसम इसलिए चढ़े हम अल्लाह रसूल के नाफरमान हो गए। ये गैर इसलिए मुकाबले में आके खड़े हो गए, हम अल्लाह रसूल को छोड़ बैठे। अल्लाह ने हमारे अंदर के दबदबे और रोब खत्म कर दिए, इसलिए हुआ सारा कुछ। वगरना ये कौम तो डरपोक कौम थी, ये मुसलमानों का मुकाबला क्या कर सकती। अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज ने हिंदुओं की भर्ती छड़ दी, फौज च भर्ती करनी छड़ दी। उन्होंने कहा इन्हों की भर्ती नहीं करनी, डरपोक होंगे। हिंदुओं ने अपना एक बंदा तैयार किया, उन्होंने कहा जाके अंग्रेज से बात करो कि ऐसी कोई मसला तो है नहीं। उन्हें आके गल की, उन्होंने कहा कि सर ऐसी तो कोई गल नहीं, डरपोक तो नहीं होंगे। उन्होंने कहा नहीं तुम डरपोक होते हो। उन्हें कहा सर तुम साडा इम्तिहान ले लो, ऐसी किहड़ी गल है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें अपना रंग रूट बुलाया, कहते इधर आए। उन्होंने कहा सिर ते ना फैर मार, ये टोपी है ना सिर ते, टोपी च फैर लगे, ये सिर च ना लगे। उन्होंने एक साइड से करके कहता, वो लाला इदा खड़ा, उन्हें इदा सिर ते टोपी से उन्हें फैर मारे इदा, वो टोपी च वजया, वज के ओ गया ना, टोपी पुड़क के पीछे गिर पई ना। अंग्रेज कहता वेरी गुड यार, हम तो आपको कमजोर समझते रहे, आपको डरपोक है, आप तो बड़े बहादुर हैं। तो अपने रंगरूड़ नूं कहंदा जो टोपी उठाओ और इस टोपी को सलवा कर दो। वो निशान पै गया ना, वे सुराख हो गया। हुण लाले दी जरा गल सुनियो, टोपी भी सलवा दो, धोती भी तलवा दो। देर नहीं समझ आनी है थानू भी। दोबारा फिर सुन लो, वो टोपी फट गई ना, अंग्रेज कहते टोपी सला के दे दो, चलो इसको।
ਉਹਨੂੰ ਖਸਿਆਣੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਪੀ ਵੀ ਸਲਵਾ ਦੋ ਤੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਤਲਵਾ ਦੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਨਾਨ ਸਾਹਿਬ भी चल पई है। इतनी कौम जो है इतनी डरपोक होती है। अच्छा जो थले सिटिया ने तो खान साहब ने पढ़ लिया तो उत्ते रख लिया पैर, पढ़ो वरना हमारा तुम्हारे को शूट कर देगा। वो घबरा गया लाला, उन्हें कहा यार खान फैर मारे ही मारे। वो थले पिया कहता यार पढ़ाओ क्या पढ़ाता है, कि पढ़ाओ क्या पढ़ाता है। हुन खान साहब जरा गल सुनियो, उल्लू का बाटा आता बाता हमें भी नहीं है, तुम पढ़ो। आता बाता हमें भी नहीं, तुम पढ़ो। मेरे अजीजों मेरे प्यारो तवज्जो देना, बज़ाहिर लतीफ़ा ही लग रहा होगा, खुदाए पाक की कसम जिस खान की कहानी सुना के हटा हूँ, इस तरह के खान हर घर में मौजूद हैं, ऐसी खानवादियाँ हर घर के अंदर मौजूद हैं। इसको थोड़ा सा मुतफर्रे करके आगे बात समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे घर में हमारा बच्चा मस्जिद से वापस आया और वो अब्बू से मोहब्बत में कहने लगा, अब्बू जी बेटे क्या बात है। अब्बू जी वो कारी साहब कहते सी अपने अब्बू को ना नमाज दे वाजबात सिख के आवी। की ये अब्बे की तरह ही किड्डी निकली है। ए खान वो खान तो सानू समझ आया उन्हें, आ देखो किन्ने घरां दे अंदर किन्ने खान निकलने हैं। बच्चे ने क्या कहा, अब्बू जी कारी साहब कह रहे थी नमाज दे वाजबात अपने अब्बू को सीख के आवी। की ये क्यों भला, क्यों की करदा अब्बा, बोलो भी क्यों कर रहा था है नी। आ असल च गल अब्बे जी नूं आंदे नहीं है, इस वास्ते कर रहा था। वो कहंदा की अब्बू जी वो कारी साहब कहंदे सी वाजबात सीख के आवी। अच्छा अच्छा एक कारी साहब तेनू पढ़ांदे नहीं लगदा, आ कवाली इस वास्ते अब्बा जी कर रहे नूं आंदे नहीं है। आ वाह, बेटी आई पढ़कर, उसने आके अम्मा जी को कहा, अम्मा जी आज जो है मुझे कारी अम्मा जो कारी साहबा हैं उन्होंने मुझे कहा अपनी अम्मा से नमाज की सुन्नतें सीख के आना। तो अब देखो अम्मी दियां कलाबाजियां भी देखो की कर दी है। की गल मैं कर लूंगी वो तेरी उस्तानी ना गल। अच्छा तेन भी नहीं पढ़ाती हैगी। ये सारियां कवालियां इस वास्ते कर रही कि अम्मी नूं नहीं आती है। देखो मेरे अजीजों मेरे प्यारो, अब बात को समझो। जिस बात की तरफ लेके जाना चाहता हूं, उस खान पे तो हमें हंसी आई है, उस लाले पे तो हंसी आई है। बताओ हर घर में ऐसे खान वादे हैं या नहीं है? हर घर की है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे प्यारो, हम चाहते हैं औलाद नेक हो जाए, उसके लिए जरूरी है खुद नेकी पे जिंदगी को लाएं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बोली बड़ी खूबसूरत लगी है, टून बड़ी अच्छी लगी है कि रात के तीसरे पहर के अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, प्यारे नबी कुछ नहीं चाहिए, कोई दुनिया का नक्शा नहीं चाहिए, दुआ कर दे अल्लाह मुझे कुरान के अलूम से नवाज दे। ये इसलिए कहा, इसकी वालिदा उम्मे फजल लुबाबा बिनते हारसा ने कुबरा ने इसको गोद में लेकर लोरियां देते हुए कुरान सुनाया था, इसलिए इस बच्चे के दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत पैदा हुई है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे प्यारो, घरों के अंदर दीनदारी के माहौल के लिए घर की फजा को दीनदारी वाला बनाओ। देखो जुमे की फजा हमारे यहां बड़ी हुई है, जुमे की पढ़ने की फजा हमारे शहरों में मोहल्लों में देहातों में बनी है। क्यों जी सारे जुमा पढ़ते नहीं पढ़ते, इल्ला माशाअल्लाह कोई बदकिस्मत ऐसे होंगे जो जुमा ना पढ़ते हैं, वगरना जुमे की फजा बनी, सारे जुमा पढ़ते हैं। अगर पांचों नमाजों की फजा बना दी जाए, खुदा की कसम उसी तरह लोग मस्जिदों में आएंगे जिस तरह जुमे के लिए आते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत, घर की फजा बनाई जाए, बच्चों के दिमागों के अंदर बैठकर बच्चों को समझाया जाए, बेटे अल्लाह का हुक्म है नमाज के लिए खुद चले। बच्चे की उंगली को पकड़ा लेकर मस्जिद में गए, घर में जाते हुए घर वालों को कहा अरे मुसल्ला बिछाओ नमाज पढ़ो, छोटी छोटी बेटियों को बच्चियों को मुसल्लों के ऊपर खड़ा करो। करते करते एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा, उस तरबियत के असरात ये होंगे। 61 हिजरी है, 61 हिजरी है, 60 नहीं है,
61 हिजरी है, करबला का मैदान है, हुसैन इब्ने अली वो मैदान में खड़ा है, 500 तीर अंदाज तीर बरसाने में लगे हुए हैं। ये नबी का तरबियत याफ्ता ये लख्ते जिगर वहां खड़े होकर नमाज पढ़कर पैगाम देता है, जान जा सकती है, अल्लाह तेरा हुक्म नहीं जा सकता। ये फजा बनाने से बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी कि ऐसे खुद ब खुद बन जाए। इसलिए मेरे अजीजों मेरे प्यारों, अपने घरों की फजा दीन के मुताबिक बनाओ, घरों के अंदर फजा बनाओ, बहू बेटियों के अंदर बैठकर अल्लाह रसूल के तस्करे करो। अल्लाह के नबी का एक फरमान सुनो, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैतिही व हुब्ब तिलावतिल कुरान फ इन्न हमलतल कुरान मअल अंबिया वल अस्फिया यौमल क़ियामा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अपनी औलाद की तरबियत 3 चीजों पे करो, 3 चीजें औलाद के अंदर पैदा करो। कौन कौन सी चीजें? अपने नबी की मोहब्बत इनके सीनों में पैदा करो, अहले बैत की मोहब्बत इनके सीनों में पैदा करो, कुरान की तलावत की मोहब्बत इनके सीनों में पैदा करो। देखो मेरे अजीजों मेरे प्यारों, जिस चीज के तस्करे हुआ करते हैं उसको वजूद मिला करता है, जिसका तस्करा नहीं होगा उसका वजूद नहीं होगा। जिस वक्त घर में नबी के तस्करे नहीं रहेंगे, सहाबा के तस्करे नहीं रहेंगे, सहाबियात के तस्करे नहीं रहेंगे, उम्महातुल मोमिनीन के तस्करे नहीं होंगे, बनाते मुताहरात के तस्करे नहीं होंगे, फिर घरों के अंदर गैरों के तस्करे आएंगे, फिर आइडियल हमारी माओ बहनों बहू बेटियों की वो गैर औरतें होंगी, वो बेहया औरतें आइडियल बनेंगी। जब सहाबियात के तस्करे होंगे हमारे घरों के अंदर, हमारी औरतों की आइडियल वो सहाबियात होंगी। जब घर में नबी के तस्करे, कुरान की तलावत होगी, अहले बैत के तस्करे होंगे, फिर घर में कुरान की फजा बने। अगर घर में कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज महीनों गुजर गए घर में कुरान ही नहीं खुला। आज जो तवीज वालों की मंडियां गर्म हुई हैं वो पता क्यों हुई है? इसलिए कि घरों में कुरान की तलावत नहीं होती, वरना जिन्हें इन्ने वेले नहीं है हर वक्त घरां बड़े रहन। अब जिसके पास चले जो कहते थे काला हो गया, काला तो वाकई होया है। अल्लाह पाक की जात आली का हुक्म 700 मरतबा जिसको कुरान में अल्लाह ने कहा वो भी इस नजर ना आए तो इस पे काला नहीं है तो और क्या है? पूरा घर बेनमाजी है, इस घर में नहूस्तें नहीं होंगी तो क्या होगा? इसलिए मेरे अजीजों मेरे प्यारों, घरों के अंदर कुरान की तलावत का माहौल बनाओ। जिस घर के अंदर रोजाना आयतुल कुर्सी को पढ़ा जाएगा, सूरह बकरा को पढ़ा जाएगा, कोई शैतान कोई जिन घर में आ ही नहीं सकता। जिस घर में कुरान की तलावत होगी, नमाज पढ़ने वाले होंगे, उस घर के अंदर खुराफात नहीं आएंगी। इसलिए मेरे अजीजों मेरे प्यारों, घरों के माहौल को दीन के मुताबिक बनाओ, दीन के मुताबिक। रोजाना कुरान की तलावत करो और कुरान से ताल्लुक बनाओ। एक मुंडा नवा नवा ना जमात ना वक्त ला गया, जेदा जवेद नाम से, जेदा कहते थे। नवा नवा जो मतलब वक्त ला के आंदा, कुछ दीनी फजा माहौल बन जाता ना बंदे के अंदर, अगर माहौल में आके जुड़ जाए तो जुड़ा रहता है। अच्छा वो अचानक वो अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई, वो लैके हस्पताल चले गए। जो उत्थे लैके गए ना तो अब्बा जी जरा बेहोशी की कैफियत च सीगे। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया तो डॉक्टर जरा तेज तेज है ना कभी कोई चीज़ लैके आनू, बच्चा घबरा गया। उन्हें कहा चलो यार कुरान पाक पढ़ दें, अल्लाह जी अल्लाह पाक की जात अब्बा जी ते रहम कर दे ना। उन्हें कुरान पाक लैके वजू किया, कुरान पढ़न लग पिया। कुरान पढ़न के दौरान अब्बा जी नूं होश आ गया। अब्बा जी ने देखा मुंडा कुरान पढ़ता बैठा। हम जरा जुमले सुनियो, जरा मुकालमा होने लगा। एक अब्बा कहता पुत जेदिया खैर आ, पुत जेदिया खैर आ। कहता हाँ जी अब्बा ही खैर आ। अब फिर कहता कुरान मेरे सराहने क्यों नहीं बैठा वा? अब्बा पता की समझिया, यासीन पढ़ रहा मैंने रुखसत करने वास्ते, पता नहीं। ये कुरान से अदम ताल्लुक की बात है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे प्यारों, अपने घरों के माहौल को सही करो, घरों में नमाज की फजा बनाओगे भाई, कुरान की फजा बनाओगे। रोजाना घरों में कुरान पढ़ो भाइयों, रोजाना घरों में कुरान पढ़ो।
روزانہ گھروں میں قرآن پڑھو، نوافل گھروں کے اندر پڑھو، اپنی مستورات کو نماز کی طرف متوجہ کرو، اپنے بچوں کو مدارس کی طرف متوجہ کرو۔ خدا پاک کی قسم قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔